السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو 3 احادیث کا جو سلسلہ میں نے سٹارٹ کیا ہے انشاءاللہ وہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا، میرے چینل عابد راجہ پہ قرآن پاک کی ویڈیو ہیں اور لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ پہ اسلامک ویڈیو، خوابوں کی تعبیر وغیرہ اس چینل پہ آپ کو ملے گی، اس پہ بھی انشاءاللہ قرآن پاک کی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے۔ تو آج کا لیسن جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارا نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ پھر سن لیں، صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، یہ حدیث نمبر بھی ہے۔ اب اس میں دیکھیں صدقے کی کتنی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ آپ صدقہ کرو اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو۔ اب جب تعلق پیدا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کریں گے اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی ہوگی، جو تمہیں نقصان ہوا ہے وہ بھی پورا ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے، صدقہ دینے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جب صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے، صدقہ دینے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ پہلی حدیث میں بھی صدقے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب اس سے آگے دیکھیں، دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی کتنی زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ صدقہ دینے والا قیامت کے دن لوگ جب نفسا نفسی اور حساب کتاب کے عالم میں ہوں گے تب صدقہ دینے والا صدقے کے سائے میں بیٹھا ہوگا۔ ان دونوں حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صدقے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں صدقہ دینا چاہیے۔ آپ کوشش کریں کہ جب بھی کوئی آپ سے مانگے تو کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کر دیا کریں اور خوشی سے مانگے بغیر بھی کر دیا کریں۔ اب تیسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی سے 3 جمعے چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ ابن داؤد کی یہ حدیث ہے 1052۔ پھر سن لیں، جو شخص سستی سے 3 جمعے چھوڑ دے، جو شخص سستی سے 3 جمعے نہ پڑھے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث میں بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ جمعہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ 3 جمعے اگر ہم سستی سے چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور پھر ہم دین کے کاموں میں حصہ نہیں لے سکیں گے، ہم دور ہوتے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کی نماز کسی وجہ سے بھی نہ چھوٹ سکے، جمعے کی نماز ضرور پڑھنی ہے اور خطبہ ضرور سنا کریں۔ خطبہ ایک عربی کا ہوتا ہے، ایک اردو کا ہوتا ہے، عربی کا بھی ضرور سنا کریں۔ اردو کا اس لیے سنا کریں کہ ہمیں عربی کی سمجھ نہیں آتی، اردو میں ہی جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ تو آج میں نے 3 حدیث آپ کے سامنے رکھی، 2 صدقے کے اوپر، ایک جمعۃ المبارک کے اوپر۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پہلے 6 حدیث میں سنا چکا ہوں آپ کو، اس پہ آپ نے عمل شروع کر دیا ہوگا، اور اب یہ 3 جو اور سنائی ہے انشاءاللہ ہم سب مل کر اس پر بھی عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔